اس مدرسے نے چھوٹے سے علاقے میں چھوٹی سی بستی میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ 6 بچوں کے سروں پر دستار حفظ رکھی جا رہی ہے. کہہ دیے سبحان اللہ. اور یہی جب بچے بڑے ہوں گے نا تو کل وسیم رضوی جیسا پیدا ملعون ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے کہیں گے سن اللہ کا فرمان بدلنے والے, سن اللہ کا فرمان بدلنے والے, جب رسے آیت ذیشان بدلنے والے. میں نہیں کہتا ہوں تاریخ یہ بتلاتی ہے, خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے. یہ بتلاتی ہے, میں نہیں کہتا ہوں تاریخ یہ بتلاتی ہے, خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے. میں نہیں کہتا ہوں تاریخ یہ بتلاتی ہے, خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے. الحمدللہ میرے محترم معظم محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری شکیل اختر صاحب قبلہ نے اتنا اصرار کیا, کفیل بھائی آپ کو آنا ہے آنا ہے, اللہ اور اس کا رسول شاہد ہے. مجسم بھائی جانتے ہیں, توفیق بان جانتے ہیں کہ کتنی صحبتوں کا سفر آج کا رہا ہے ہمارا. مگر میری ایک عادت ہے کہ یہ سوچ کر کے حاضر ہوتا ہوں, اور خدا کی قسم آج آپ سوچ لے کہ کوئی شخص اگر رات کے 3 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے کا سفر کرے, پھر رات میں آ کر کے بولے, پھر دوسرے دن سفر کرے, دوسری جگہ پر رات آئے, ہر دن کا یہ معاملہ مہینوں چلتا ہے. لوگ سوچتے اتنی طاقت آتی ہے کہاں سے. میں کہتا ہوں جو بچے بیٹھے ہوئے, جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مائک پر نہ پڑھ سکیں مگر کبھی گھر میں صحراؤں میں راستوں پر حضور کی نعت گنگنا کر کے دیکھیں. اللہ وہ طاقت عطا فرماتا ہے نا کہ جو دوائیوں کی بھی طاقت نہیں ہے, وہ اللہ نبی کی نعت کی عطا فرماتا ہے. عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے, عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے, شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. اگر یہ جان لے یوسف میں حسن کس کا ہے, تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے. اگر یہ جان لے یوسف میں حسن کس کا ہے, تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے. اور فرشتے اس سے کرے نہ کوئی سوال و جواب, جو جا کے قبر میں گنہگار نعت پڑھنے لگے. فرشتے اس سے کرے نہ کوئی سوال و جواب. بس ایک طلب ہوگی آپ سے کہ یہ دیکھیے یہ نعمت عظمیٰ تو ملتی رہتی ہے, آپ نوازیں نہ نوازیں, اللہ کا کرم ہے. اتنی گزارش ہے کہ آپ عام جلسوں کی طرح, میں دیکھیے وہ لوگ نہیں ہوں کہ آپ کو بار بار کہوں کہ ہاتھ اٹھا کر بولیے. میری تمنا ہے کہ میں حضور کی نعت دل سے پڑھتا ہوں, اور یہ ایسے ایسے اشعار سناؤں گا الحمدللہ کہ آپ سوچیں گے کہ کوئی پاگل آیا تھا نبی کی نعت پڑھ کر گیا. اور میں ایک ایسے انسان کو بلایا ہوں, آئے ہیں یہاں غلام نور مجسم صاحب قبلہ دار ارقم کے اراکین منتظمین نے بلایا ہے, وہ بھی درویشانہ طور پر. حضور کے عشق میں جو پاگل نہ ہو وہ امتی کس کام کا. دنیا کے عشق میں تو ہر کوئی پاگل ہو جاتا ہے. دنیا میں اربوں نہیں کھربوں لوگ بستے ہیں, مگر دودل والوں کفیل نمبر 4 مصرع پڑھتا ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے گا رسول اللہ. 4 مصرع دیکھیں مجسم بھائی کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں, جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں, نبی کا نام جب ان کو غلام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت, نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت, نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت. جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں, نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت, نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے, نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے, نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے, کوئی ایک بار چاند پر چلا جاتا ہے تو اخبار میں آتا ہے, نیوز چینل میں آتا ہے. نبی کا عاشق کہتا ہے کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے, ارے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں. جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے, حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں. انشاءاللہ راتیں بہت ساری باقی ہیں, باتیں بہت ساری باقی ہیں, بہت سارے اشخاص کی جلوہ گری ہوگی. انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے آپ سب سے ملاقات کریں گے. اگر اجازت
اجازت ہے قاری صاحب تو میں بھائی محترم توفیق صاحب قبلہ سے نعت سن لیں انشاءاللہ. اس کے بعد بغیر تمہید کے نور مجسم صاحب قبلہ الناوی سے آپ نعت سنیں گے, اور آپ جب نعت سنیں گے تو آپ کی کیفیات میں تبدیل ہو جائے گی میرے دوستو. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار مل جل کر کے اللہ کی بڑائی بیان کریں اور یہ احساس دلا دیں کہ جبلوں کے بیچ میں, پہاڑوں کے بیچ میں ایک شہر بستا ہے, وہاں کے لوگ کس طرح اپنے نبی کو پکارتے ہیں. ایک شرط ہے کہ پوری رات اگر کہا جائے کہ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہاتھ اٹھانے کی, ہم تو ہاتھ نیچے کر کے بھی بول سکتے ہیں, بیٹھ کر بھی بول سکتے ہیں. حضور کو سنانا ہے, حضور سن سکتے ہیں بے شک, بے شک میرے کریم آقا سنتے ہیں, آپ دل سے بھی پکارے تو. مگر یاد رکھیں قرآن کی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا, اس نے اچھا عمل کیا, اس نے برا عمل کیا, اس نے نیک عمل کیا. آنکھ گواہی دے گے, میں کریم آقا فرماتے ہیں کہ اچھی چیز دیکھا, ہاتھ گواہی دیں گے اچھی طرف اٹھایا. میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, آسمان فولاد کا ہوگا, نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا. ایسے عالم میں جب میدان محشر تولا جائے گا, ایک رات آئے گی فرشتے کہیں گے مولا دار ارقم کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا, تیرے محبوب کی گناہگار امت ان ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کا نام لے رہی تھی. یہ ہاتھ کہیں گے مولا اگر تو نے دنیا میں کروڑوں لوگ بستے ہیں, ہے نا, اللہ نے کسی کو ہاتھ نہیں دیا, کسی کو آنکھ نہیں دی, کسی کو پیر نہیں دیا, یہ ہاتھ جو ملا ہے نا ہمیں یہ حضور کے صدقے میں ملا ہے. تو جب حضور کے صدقے میں ملا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اٹھائیں. پولیو کا اثر ختم ہو سکتا ہے میرے دوستو, مگر نبی کے عشق کا لہو اگر آپ کے شریانوں میں دوڑتا ہے, اس ایمان کے ساتھ اٹھایا کہ حضور کا نام لے رہے ہیں بیماری نہیں ہوگی. خدائے واحد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے, اس ہاتھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. تو محبت کے ساتھ ایک رات آئی ہے, بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کریں. جو لوگ دور ہیں قریب ہے سب سے میں ملتمس ہوں محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر. اور محبت سے اللہ نے جتنی طاقت دی ہے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان عظمت اسلام, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, جلسہ دار ارقم, فیضان حضرت ارقم, جلسہ دستار حفظ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان اشعار کے ساتھ کے در و دیوار پر کاغذ رگڑ کر نعت لکھنی ہے. میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نعت لکھنی ہے, در و دیوار پر کاغذ رگڑ کر نعت لکھنی ہے. میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نعت لکھنی ہے. میں مداح محمد ہوں, وہ مداح زمانہ ہے, مجھے جو روبرو اس کے آکر کر نعت لکھنی ہے. ابھی تو قدسیوں سے مرحبا کی داد لینی ہے, ابھی تو نیکیوں سے لڑ جھگڑ کر نعت لکھنی ہے.